لیکن اگر کہا جائے کہ یہ عین توقع کے مطابق آیا تو شاید غلط نہیں ہوگا. اس میں یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ترامیم یا جو بھی ہم نے سنا کہ ایکسٹینشنز دی جائیں گی, ٹینیور ہو جائے گا یا ٹینیور پوزیشن کر دی جائے گی چیف جسٹس آف پاکستان کی, ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کو رکھنے یا کسی کو نہ آنے دینے کی یہ تمام تر کوششیں ہم نے دیکھی, جو ایک اتنی جس کو زہریلا کالا ناگ کا زہریلا ڈنگ کہا گیا, بلاول صاحب نے بھی کہا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ادھر سے آ کر صرف اس بات پر طے ہوا مسئلہ کہ چلیں ٹھیک ہے جی ایک آئینی بینچ بنا دیں جو کہ ہماری مرضی کا ہو, جو ہمارے کیسز سارے وہ سنے, اور دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک کمیٹی جس میں 2/3 اکثریت لازماً حکومت کی ہوگی, وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ٹاپ 3 ججز میں سے وہ کر لے. اب سوال یہ ہے کہ جو پہلے 2 ججز ہیں ان کو بھی کیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بتایا جائے کہ کیوں پہلے 2 ججز کو آپ نے نظر انداز کیا اور تیسرے پر گئے. یہ کوئی پریکٹس اتنی بری نہیں ہے, لیکن ہمارے ملک میں جب اس طرح ایک انڈیسنٹ ہیسٹ, ہم جس کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں, یا انہولی ہیسٹ, جس طریقے سے یہ قانون سازی راتوں رات کی گئی, صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کا جو مقصد ہے وہ بہت سیاسی ہے. اس کا مقصد صرف عدلیہ کی اصلاحات نہیں ہے. دیکھیں اصلاحات کئی دفعہ اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. اس وقت جب ہم نے یہ 26ویں آئینی ترمیم دیکھی, اس میں نیت سب سے بڑا مسئلہ تھا. ایک پروسیجر تھا, ایک پروسیس تھا, اور اس کا ایک آؤٹ کم تھا. آؤٹ کم سے شاید آپ بہت سے لوگوں کو مطمئن کر لیں کہ یہ آؤٹ کم اچھا ہے, لیکن وہ جو پروسیس فالو ہوا, جس طریقے سے یہ کچھ کیا گیا, جو نیت اس کے پیچھے کہ ہم نے منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے, ہم نے جسٹس منیب اختر کو نہیں آنے دینا. سو یہ بات تو سب جانتے تھے کہ یہ پاکستان ہے, سیاست آئی ایم شیور ایوری بڈی نوز کہ اس سب کے پیچھے سائنس کیا تھی اور اس کے پیچھے سیاست کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ نامینیشن ہے جیسے CI آفریدی صاحب کی, کیا وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی نامینیشن کو. میرا یہ خیال ہے, میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ شاید وہ ایکسیپٹ اس لیے کر لیں کیونکہ حکومت نے بڑی اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالنے کی کہ اگر آپ پہلے 2 ججز کو چھوڑ کر تیسری کی طرف جائیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اب ایکسیپٹ کر لیں گے یا ان سے پہلے کوئی اس چیز کی کنفرمیشن لی گئی ہے. ہمارا معاملہ تو سیاسی تھا, فیصلہ بھی سیاسی تھا, اور سیاسی طریقے سے اس کو کیا. اچھا, تو کاشف عباسی صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھنا ہوگا آیا وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. اگر یحییٰ صاحب ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں وہ ایک ڈرافٹ کے اندر جو وہ لکھا ہے کہ پہلے 3 کا پینل ہے ان سے ہی شاید مشورہ کیا جائے گا یا انہی کی طرف جایا جائے گا, اس کے بعد شاید چوتھے کی طرف جائیں گے. لیکن اب دیکھیں جو چیف جسٹس کی پوزیشن ہے, انلیس چیف جسٹس کو ایسا راستہ نکال لیں کہ وہ اس کورٹ کو, وہ جو اصل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, معافی چاہتا ہوں, بینچ سے باہر جو کورٹ ہے اس کو کسی طرح ریلیونٹ رکھ پائیں, اگر وہ راستہ نہیں نکلتا, جو کہ بادی نظر میں تو نہیں نکلتا, تو ایک بڑی ارریلیونٹ سی پوزیشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی. آخر چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنا کیا ہے؟ آئینی معاملات سارے بینچ پہ چلے جانے, جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا. چیف جسٹس پاکستان ایک گلوریفائڈ سول کورٹ کی پوزیشن ہے جس میں مقدمات کس قسم کے ہوں گے, کوئی قتل کا مقدمہ ہوگا, کوئی کے مقدمے ہوں گے, کوئی اغوا شغوا کے مقدمات ہوں گے, اسی قسم کے کیسز آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ جو آئینی مقدمات ہیں وہ تو آئینی بینچ کے سامنے چلے جائیں گے. تو ایک ٹوتھ لیس قسم کے چیف جسٹس ہوں گے جو بھی ہوں. اسی لیے بہتر ہوتا اگر منصور علی شاہ صاحب کو ہی لگا دیتی حکومت, اگر آپ نے ان کے پر کاٹ دیے ہیں تو کم از کم لوگوں کو یا بار کاؤنسلز کو اپیز کرنے کی خاطر ہی صحیح منصور علی شاہ صاحب کو لگا دیتے وداؤٹ اینی پاورز, اور کہتے جی ہمارا تو کوئی بدنیتی تھی نہیں اس سارے کام میں. لیکن جب آپ نے منصور علی شاہ کو بائی پاس کیا, منیب اختر صاحب کو تو بائی پاس کرنا ہی تھا, تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک میسج یہی دے رہے ہیں کہ ساری ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان دونوں کو چھوڑ کے کسی اور کو چیف جسٹس لگایا جائے. سو یہ گورنمنٹ ہیز اچیوڈ واٹ اٹ سیٹ آؤٹ ٹو ڈو. اس کا آگے جیسے میں نے کہا کہ چیف جسٹس ایک تقریباً انمیٹیریل سی پوزیشن بن گئی ہے سپریم کورٹ میں, بلکہ وہ سپریم کورٹ ہی انمیٹیریل سی ہو گئی ہے, کیونکہ اصل جو کیسز ہوتے تھے وہ تو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے تھے یا سیاسی کیسز جو سپریم کورٹ میں جایا کرتے تھے, جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ڈرا کرتے تھے. اب اگر وہی نہیں ہے کسی ایک کورٹ کے ہاتھ میں یا چیف جسٹس کے ہاتھ میں, تو پھر آئی تھنک really doesn't really matter. اچھا, تو کاشف عباسی صاحب اس فیصلے کے بعد امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں اور پولیٹیکل سینیریو میں کیا چینج دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ پاکستان میں تو کچھ بھی یہ
ڈٹرمن کرنا کہ آگے کیا ہوگا, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی لائرز موومنٹ چلے گی. وکلا بھی بڑی بری طرح سے ڈیوائیڈڈ ہیں. کیا وکلا ایک جو اعلانات کر رہے ہیں, حامد خان صاحب کے اعلان میں نے دیکھے اور بہت موقع دیکھا جو اعلان کر رہے تھے وکلا کہ ہم ایک لائرز موومنٹ چلائیں گے. علی احمد گٹ صاحب ہیں, منیر ملک صاحب ہیں, بڑے نام ہیں جو حکومت کے ساتھ, جو معافی چاہتا ہوں اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی تحریک انصاف کا حصہ ہے, حامد خان صاحب تو تحریک انصاف کا حصہ ہے, لیکن علی احمد کرد اور منیر ملک صاحب تو تحریک انصاف کا حصہ اس طرح نہیں ہے. تو اگر یہ تمام وکلا ایک پوٹنٹ لائرز موومنٹ چلاتے ہیں پھر تو حکومت کو تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہے پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک لائرز موومنٹ چلی تھی, ینگ لائرز سڑکوں پہ ہوئے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرویز مشرف صاحب کو گھر جانا پڑا. انلیس ایسا کچھ ہو, میرا خیال ہے سپریم کورٹ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کو بالکل ہی ٹوتھ لیس کر دیا ہے, اس کے دانت نکال دیے ہیں, اس کے پر کاٹ دیے ہیں. اگر اپوزیشن کو یہ لگتا تھا کہ ان کا کوئی شاید حکومت کا خدشہ تھا کہ کوئی آڈٹ ہوگا الیکشنز کا, الیکشنز کھول دیے جائیں گے, دیکھا جائے گا کہ الیکشنز فیئر تھے یا فارم 47 کے الیکشن تھے, اگر یہ خدشات تھے حکومت کے یا یہ امید تھی اپوزیشن کی, میرا خیال ہے وہ دونوں اب خدشات بھی دم توڑ گئے اور امید بھی دم توڑ گئی ہوگی. کیونکہ اب لگے گا یہ اپوزیشن کو کہ جو اگلی اپوائنٹمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی ہوگی, اور میرا خیال ہے کوئی راکٹ سائنس تو کسی کو چاہیے نہیں, کوئی راکٹ سائنٹسٹ کی ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اس بینچ کے کاشف عباسی صاحب ساتھ رہیے گا.